محترم جناب عمران اقبال صاحب لاہور، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر آپ نے یاد فرمایا۔ آپ نے زکوٰۃ سے متعلق چند سوالات کی۔ آپ کے سوالات یہ ہیں، آپ نے یہ پوچھا کہ 7 سال تک میں UK میں رہا اور 4 سال قبل میں نے لندن میں شادی، اس وقت تک میں برابر زکوٰۃ ادا کر رہا تھا۔ میری بیوی کے پاس کچھ سونا ہے، لیکن شادی کے بعد سے اب تک جو مجھے آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس میں صرف گزارا ہو رہا ہے، جبکہ بچت کچھ نہیں ہو رہی۔ پہلا جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز کہ بیوی کے پاس اگر اتنا سونا ہے جس کی مقدار شریعت نے 7.5 تولہ رکھی، اگر 7.5 تولے کی مقدار آپ کی بیوی کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ آپ کی بیوی پر واجب ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ بیوی سے اجازت لے کر شوہر اگر زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ہو جائے گی، یعنی ادا ہو جائے کہ بیوی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جب بھی سال بیتے تو اسے اپنے سونے پر یعنی 7.5 تولے یا اس سے زائد سونے پر گویا اس کی رقم کو محسوب کر لیا جائے، اس کا حساب کر لیا جائے اور اس پوری رقم کا 2.5% یعنی اس کا 40واں حصہ جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ آپ نے پھر یہ پوچھا کہ کیا اس صورت میں میری بیوی کے زیورات پر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ شرعاً جس کا مال ہے اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی آپ کی بیوی پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیوی سے اگر آپ اجازت لے لیں تو اس کی طرف سے آپ زکوٰۃ ادا کریں تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ تو جتنے سال بھی بیتے ہیں ان سالوں کی بھی آپ کو بقیہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی آپ کی بیوی کو۔ ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا یہ تمام زکوٰۃ وقتی طور پر مؤخر کر سکتا ہوں تاکہ مستقبل میں مالی حالت بہتر ہونے کی صورت میں ادا کر سکوں؟ تو میرے عزیز گزارش یہ ہے عمران صاحب کہ جتنے دن بھی آپ زکوٰۃ کو مؤخر کریں گے اتنا زیادہ گناہگار، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ کہ آپ نے زکوٰۃ مؤخر کی اور خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک وبال آپ کی جان پر ہوگا، اور حدیث شریف میں جو زکوٰۃ نہ دے اس کے لیے بڑی مذمت آئی ہے، لہذا مؤخر کرنے سے پرہیز کریں اور فی الفور زکوٰۃ ادا فرمائیں۔ اس کو آپ اپنے یقین کا حصہ بنا لیجئے کہ جو زکوٰۃ میں مال یا پیسہ نکلتا ہے اس مال میں بے انتہا برکت ہوتی ہے، اور یہ جب ذہن میں آپ کے یہ خیال راسخ ہو جائے کہ زکوٰۃ نکلنے کے بعد اس مال میں برکت پیدا ہوگی تو پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کا دل اور آپ کی طبیعت زکوٰۃ کے دینے پر یقیناً آمادہ ہو جائے۔ محترم جناب سلمان صاحب کراچی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر آپ نے یاد فرمایا اور ہم سے چند سوال کیے۔ آپ کے سوالات اور آپ کے جوابات حاضر۔ پہلا سوال تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے 12 سال کے بچے کے نام پر سونا خریدے تو کیا اس سونے پر اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ محترم سلمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ بچہ اگر آپ کا 12 سال کا ہے اور یہ تصدیق ہو جائے کہ وہ بالغ نہیں ہوا، اس لیے کہ بعض بچے 12 سال میں بھی بالغ ہو جاتے، اگر آپ کا بچہ 12 سال میں بالغ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں جب سے وہ بالغ ہوا اس وقت سے 1 سال چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے شمار کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور یہ کہ اگر وہ بچہ 12 سال کا نابالغ ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ لیکن ایک بات یہاں ضمناً آپ کے ذہن میں رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ والد نے محض زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ سونا اپنے لڑکے کے نام پر کر دیا ہو تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے؟ دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شادی بیاہ کے وقت میں یہ لڑکے کے کام آئے گا اور یہ اس کی ضرورت ہے، ایسی صورت میں اگر آپ نے وہ سونا اپنے نابالغ بچے کے نام کر دیا تا وقت کہ وہ بالغ ہو جائے اس وقت تک گویا آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی نہیں ہوگی، نہ آپ پر ہے نہ آپ کے بچے پر۔ پھر آپ نے دوسرا سوال یہ فرمایا اگر کوئی مکان 12 سال کے کم عمر بچے کے نام خریدا جائے، چونکہ وہ بچہ نابالغ ہے اس لیے مکان کی رجسٹری اس کے والد یا دادا کے نام ہو تو کیا اس مکان پر زکوٰۃ ہوگی؟ مکان نابالغ بچے کے لیے ہی خریدا گیا، اس میں بھی وہی پہلو ہے کہ کیا آپ نے اپنی رقم کے انویسٹمنٹ کے سلسلے میں کہ جب یہ رقم آپ کی بڑھ جائے، مکان کی قیمت بڑھ جائے تو تب بیچیں گے۔ اگر آپ نے یہ مکان تجارتی غرض سے نہیں لیا
اور یہ مکان اس لیے لیا کہ یہ بچے کو اس مکان کی ضرورت ہوگی تو قبل از وقت بچے کے لیے مکان کا انتظام کر دیا جائے. تو ویسے بھی چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اپنی ضرورت کا کوئی شخص اگر مکان خرید لے تو ایسی صورت میں اگر وہ ضرورت کے لیے ہے تو مکان پر زکوٰۃ نہیں. اور اگر آپ نے پیسے کو جمع کرنے کے لیے تجارتی غرض سے اگر مکان خریدا تو ایسی صورت میں زکوٰۃ آپ پر ادا ہوگی، آپ کو ادا کرنی ہوگی. ہاں، اگر یہ بچے کے نام ہے اور اس میں اگر یہ ہو کہ ٹھیک ہے آگے دام بڑھ جائیں تو مکان کو بیچ دیا جائے گا، لیکن چونکہ یہ بچہ نابالغ ہے جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. محترم جناب شاہد حسن صاحب کراچی، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ 7.5 تولے سونے کی قیمت تقریباً 45,000 روپے، جبکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 4,200 روپے بنتی ہے. ایک طرف تو 45,000 روپے ہے اور اس سے کم لاگت پر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف 5,000 روپے مالیت کی چاندی رکھنے والا شخص جو ہے صاحب نصاب ہو جاتا. آخر اتنا فرق کیوں ہے؟ اس میں کیا منطق؟ شاہد حسن صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رہے کہ اس میں لفظ مالیت نہیں ہے بلکہ اس کی مقدار ہے کہ چاندی اتنی مقدار ہو، سونا اتنی مقدار ہو. کبھی اگر ہو سکتا ہے یہ دور ترقی کر جائے، شاید کبھی سونا سستا ہو جائے، چاندی مہنگی ہو جائے تو تب بھی نصاب یہی رہے گا. تو نصاب جو ہے پیسے اور مالیت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ان کے وزن کے اعتبار سے ہے کہ اتنا وزن اگر چاندی اور اتنا وزن سونا ہو تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا. یہ ہے اصل مسئلہ. آپ نے اس کو موازنہ جو قیمت کے ساتھ کیا ہے یہی آپ کو سہو ہوا، جبکہ اس میں وزن کو معتبر رکھا گیا کہ اتنے وزن کی یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو صاحب نصاب ہو جائیں گے. اس میں مالیت نہیں بلکہ وزن کا دخل. محترم جناب اظہار رضوی صاحب بمبئی بھارت، السلام علیکم. آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. آپ کا سوال موصول، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ شریعت محمدی کے تحت زکوٰۃ کے صحیح حقدار کون لوگ ہیں، یہ بتایا جائے. محترم جناب محمد اظہار صاحب، اس دور میں ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ ایک اجتماعی نظام. اب چونکہ زکوٰۃ کا نظام اجتماعی طور پر کہیں بھی نافذ نہیں ہے تو اس لیے اس دور میں آپ جب زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دیکھ لیا کریں کہ سب سے پہلے یہ کہ کوئی آدمی جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. مستحق کی تعریف یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اگر رہنے کا مکان بھی ہے اور اپنے لیے سواری بھی ہے اور 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ شرعی فقیر ہے، یا اس سے کم تر جس کو مسکین کہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جسے سوال کرنا جائز ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے اور یہی زکوٰۃ کا حقدار ہے. اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی 8 مدات بیان کی ہیں، لیکن اس دور میں چونکہ ان مدات پر عمل مفقود ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ آج جو زکوٰۃ کا مستحق نظر آئے اسے زکوٰۃ دے دیں. اور اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی سی رقم اس کے پاس اگر موجود نہ ہو اور وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ اپنے ان اعضاء کو چاہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثلا ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو نہیں، یعنی اپنے لڑکے کی اولاد کو بھی نہیں، لڑکی کی اولاد کو بھی نہیں. اسی طرح نانا نانی کو بھی نہیں، دادا دادی کو بھی نہیں، اور اوپر اسی طرح ان کے والدین کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. سید اور ہاشمی کو نہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو زکوٰۃ کا مستحق نظر آئے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کی تعریف ہم نے پہلے بیان کر دی. جناب سید راحیل عقیل صاحب کراچی، آپ نے پوچھا کہ مجھے اپنی یونیورسٹی سے اسکالرشپ چاہیے، لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ اسکالرشپ فنڈ دراصل زکوٰۃ کی رقم ہوتی اور سید زکوٰۃ نہیں لے سکتے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ محترم سید راحیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اگر کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپ کا فنڈ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد سے دیا جاتا ہے اور آپ سید ہیں تو ہرگز آپ اس فنڈ کو مت لیں، اس لیے کہ سید کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والی کی ایک تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی،
اور سید کو بوجہ اپنے خاندانی شرف زکوٰۃ لینا نہیں چاہیے، اس لیے آپ نے اپنے طور پر جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہے، آپ کو اس فنڈ سے ہرگز اسکالرشپ نہیں لینی چاہیے، لیکن آپ اس کو پہلے دریافت کر لیں۔ ہو سکتا ہے حکومتی ایڈ سے یہ سلسلہ چلتا ہو، یا ایسے مخیر حضرات جو بغیر زکوٰۃ کی مت کے یونیورسٹی کو ایڈ دیتے ہوں، ایسی صورت میں تو جائز ہو جائے گا، لیکن یہ بات اگر متحقق اور بین ہے کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے دیا جاتا ہے تو ایسی اسکالرشپ آپ کے لیے جائز